نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک انسان بنایا۔ یہ انسان کام کا انسان کیسے بنے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، چاہے وہ علماء میں سے ہو، طلباء میں سے ہو، چاہے وہ کاروباری حضرات میں سے ہوں، کسی بھی دنیا کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کام کا انسان کیسے بنے۔ آج کا موضوع صرف اتنا ہے، اور جو آیت قرآن مجید کی شروع میں تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس آیت میں وہ جملہ ہے جو ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے ایک پاکیزہ نوجوان لڑکے کے بارے میں بولا، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا اسی آیت میں۔ وہ پاکیزہ لڑکی، خواتین بھی غور سے سنیں، مرد بھی غور سے سنیں، وہ پاکیزہ لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور وہ پاکیزہ نوجوان نبوت ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس پاکیزہ نوجوان لڑکی نے اپنے ابا جی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر اس نوجوان کے بارے میں سفارشی کلمات کہے۔ کلمات ابھی اسی آیت میں اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ پس منظر جو علماء یہاں موجود ہیں انہیں سب معلوم ہے، مختصر سا چند لائنوں میں پس منظر کہ کس طرح وہ خواتین پانی بھرنے کے لیے کنویں تک جاتی ہیں، وہاں کچھ اور نوجوان پانی بھر رہے ہوتے ہیں، دقت پیش آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ پانی بھر کر واپس لے جاتی ہیں، اور اس عرصے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے اس نوجوان موسیٰ علیہ السلام کو خوب پڑھا، اسی طرح پرکھ لیا، اور جا کر اپنے والد صاحب سے سفارش کی۔ اب وہ سفارش کے الفاظ سننے والے ہیں جو آج کا موضوع ہے۔ قالت یا ابت استاجر، اس نوجوان بیٹی نے اپنے ابا جی سے کہا یا ابت استاجر، اے ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک وہ شخص جس کو آپ کام پر رکھیں، بہترین شخص وہ ہے جو القوی الامین، طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ دو خوبیاں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ خود کام کا آدمی بننا چاہتے ہیں یا آپ کام کا آدمی رکھنا چاہتے ہیں، دو خصوصیتیں اس کے اندر اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ کام کا آدمی وہ ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو، القوی الامین۔ اور کچھ خصوصیات طاقت کی ایسی ہیں کہ جو اس میدان سے تعلق رکھتی ہیں جس میدان کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اس کام میں لگانا ہے، یا کسی کو رکھنا ہے اس کام کے لیے۔ تو اس ایک تو میدان کی طاقتیں ہیں، اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کسی بھی میدان میں جانے کے لیے لازم ہیں۔ اس میں ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں پہلی حدیث لائے، وہ بھی ایک طاقت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اخلاص نیت، اخلاص کی طاقت یہ سب سے بنیادی طاقت ہے کام کے آدمی کے لیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مخصوص مقاصد کے لیے
جو عام عارضی مقاصد ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے، پیسے کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کے لیے کام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کمزور ترین انسان ہے، یہ کام کا آدمی نہیں ہے۔ ایک عالم بھی اپنی کوئی ذمہ داری پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی طاقت اخلاص۔ عالم نہیں ہے نا، ایک ورکر ہے نا، ایک کام کا، آپ صرف کام کرنے کے لیے اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر اگر اخلاص ہوگا نا تو آپ دکان میں ہوں یا نہ ہوں، آپ فیکٹری میں ہوں یا نہ ہوں، آپ گھر میں ہوں یا نہ ہوں، اس نے کام اسی طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اخلاص، اب اس کو آپ بہت پھیلا لیجیے اپنی زندگی میں اس طاقت کو۔ جو بندہ مخلص ہو کے کام کر رہا ہے اس کی بڑی قدر کیجیے گا، اس لیے کہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے فیکٹری میں، آپ دکان پہ ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ اسی لگن سے کام کرتا ہے، بڑے کام کا بندہ ہے، مخلص بندہ۔ اخلاص کی طاقت۔ نمبر 2 طاقت جس سے انسان کام کا آدمی بنتا ہے وہ ہے علمی طاقت، علم کی قوت۔ آپ کسی کو چوکیدار رکھنا چاہتے ہیں کہ اندر چوکیداری کی طاقت ہو، رکھا آپ نے رات کی چوکیداری کے لیے اور نیند اس کو بہت زیادہ آتی ہے، کر لی اس نے چوکیداری۔ علمی طاقت، وہ چوکیداری کو جانتا ہو، عالم ہے تو اس کو علمی طاقت اس کے اندر موجود ہو، وہ ترجمہ تفسیر پڑھانا چاہتا ہے اس کے اندر وہ طاقت موجود ہو، وہ حدیث پڑھانا چاہتا ہے وہ اس کے اندر وہ طاقت موجود ہو۔ آپ کسی اس کو صابن کی یا کسی اور فیکٹری کے کام میں لگانا چاہتے ہیں، اس کے اندر اس علم کی طاقت اس کے اندر موجود ہو تو کام کا آدمی ہے۔ نمبر 2 علمی طاقت۔ جیسے ان حضرات نے قاعدہ پڑھانے کے لیے جہاد کرنا شروع کیا۔ جہاد ہے کہ اتنے بڑے بڑے استاد، اتنا بڑا وقت گزر گیا پڑھاتے ہوئے، اس کو یہ قاعدہ پڑھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم پہلے قاعدہ ٹھیک کر لو بعد میں قرآن پڑھا لینا۔ معلوم ہوا وہ علمی قوت جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر اس سے متعلق علمی طاقت آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی معلومات اور علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ بڑے کام کے آدمی ہوں گے۔ نمبر 2 علمی قوت، علم کی طاقت اس کے اندر ہو، ورنہ وہ کام کا آدمی نہیں ہوگا۔ نمبر 3 اس کے اندر عملی قوت ہو، عمل کی طاقت۔ اگر یہ انسان بیان بڑے کرتا ہے اور خوب جمعے میں بیانات ہو رہے ہیں، جلسوں میں بیانات ہو رہے ہیں، بڑا واعظ کر رہا ہے عالم، لیکن اس کے جو قریب رہنے والے، اگر قریب رہنے والوں کا نام ذکر کر دوں نا تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بیوی وہ اس بیان کرنے والے اور وعظ کرنے والے خطیب صاحب، عالم صاحب، اور بڑا نیک متقی اور فلاں بڑے تقوی پہ بیانات، لیکن ساتھ رہنے والی بیوی اس کے عمل کو دیکھ رہی ہے، اس کے بچے اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دوست اس کی نجی زندگی سے واقف ہیں۔ اگر اس کے اندر عمل کی قوت نہیں ہے تو میں نے بڑے بڑے اپنے ساتھیوں کو بیکار ہوتے دیکھا ہے۔ بڑا میں نے آسان الفاظ میں اور بڑا مشکل پہلو ذکر کیا ہے۔ سچ پہ تقریر کر رہا ہے جمعے کے اندر، اور بیوی کو پتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کمال کا آدمی۔ بیوی کہتی ہے اس نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کمال کی طاقت ہے اس بندے کے اندر۔ یہاں موجود ہیں جناب محترم قاسم علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔
یہ بھی جہاد کر رہے ہیں، یہ ملکوں پھرتے آ رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات ملکوں میں گئے، غیر مسلم ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ 2 ہفتے ہمارے پاس رہیں، ہمارے اندر کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ کر اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چلتا، ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر آپ پیسے ہی نہیں کما سکتے۔ اللہ کے بندو، وہ کافر ملکوں نے کر لیا، آپ نہیں کر سکتے۔ ان غیر مسلم ملکوں نے اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کر دیا۔ عملی قوت۔ آپ اپنے گھر کے اندر سے جھوٹ ختم کر دیجئے، اپنی عمل کی طاقت کو ظاہر کیجئے۔ آپ دعویٰ کر سکیں نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے، نہ میرے بچے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس ہمارے گھر کے یونٹ کے اندر سے ہم نے جھوٹ کو ختم کر دیا۔ آپ کی عمل کی ایک طاقت ہے، بڑے کام کا آدمی ہے جس کے اندر عملی قوت موجود ہو۔ اور میں نے کہا کہ عملی قوت کا مظاہرہ بالکل ساتھ رہنے والے لوگ، ان سے بہتر کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ علماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو جتنا ازواج مطہرات نے ظاہر کیا ہے، کمال کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عملی قوت بھی ہے جو ہمارے لیے، ہم علماء کے لیے، اور جو عوام ہے وہ بھی اس بات کو سمجھے۔ تو علمی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت، پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی قوت، اخلاقی طور پر طاقتور۔ ایک آدمی اخلاقی قوت، خلق کہتے ہیں عادتوں کو، اخلاق اس کی جمع ہے، جو انسان کے اندر بار بار ایک کسی کام کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اسے خلق کہتے ہیں۔ اگر وہ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اور بری عادتیں، برے اخلاق۔ میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو ایجوکیشن کے لائن میں، بڑے بڑے پروفیسروں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، 18 سال ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، 8 سال ایک اور یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، ڈاکٹروں کو، MBBS کو پڑھاتا رہا، لیکن بہت اچھی طرح دیکھا کہ بڑے ڈاکٹر بن گئے، PhD کر لی، یونیورسٹیز میں لگ گئے، لیکن اخلاق، یہ قوت ان کے اندر کمزور تھی، ان کو بیکار ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عادتیں اچھی نہیں، یہ بری عادتیں، اچھی عادتیں، اس کے لیے درمیان میں ایک لکیر لگا لیجیے، بہت واضح، کوئی گول مول بات نہ ذہن میں رکھیے۔ جو انسان کی عادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں گی، وہ اچھی عادتیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوں گی، وہ بری عادتیں۔ خواتین و حضرات، اپنی اولاد کو اس طاقت سے آراستہ کیجیے، اخلاقی قوت سے، ان کی عادتوں کو اچھا بنائیے، ان کی عادتوں کو اچھی بنائیں، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالیں۔ اگر آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، بہت سے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں تصوف کے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ تزکیہ نفس کو پہچاننا چاہیں تو 2 لائنوں میں آپ تزکیہ نفس کو بیان کر سکتے ہیں، جو اخلاقی قوتیں ہیں، کہ تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، یعنی اچھی عادتیں، اچھے اعمال انسان کے اندر پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔
یہ بھی ایک طاقت ہے. یہ وہ طاقت ہے، علماء کرام بڑے غور سے سنیے گا، یہ وہ طاقت ہے کہ جو ہمارے ان صوفیاء کے اندر ہوتی تھی جن کے پیچھے لاکھوں لوگ آتے تھے. جب وہ آپ قصور کے اندر آئے ہیں، جو لاہور کے اندر جو صوفیاء تشریف لائے ہیں، کیا قوتیں تھیں ان لوگوں کے پاس کہ وہ جو بات کہتے تھے ان کے پیچھے لوگ چلتے تھے. جو آج کی نشست کا موضوع ہے کہ کیا کریں جس کی وجہ سے یہ بات لوگ ماننے لگیں. کیا کریں جو لوگ ہماری بات کو سمجھیں، ہمیں سننے کے لیے آئیں، ہماری بات کو غور سے سنیں اور پھر اس کو مان لیں. کیونکہ یہیں سے شروع ہوگی بات. صرف سننے سے کام نہیں بنے گا. سنا سن کر نکال دیا. اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ان لوگوں کو جو کام کے لوگ ہوتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی اللہ واولئک ھم اولو الالباب. الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنیں، ویتبعون، پھر اس کی پیروی بھی کریں. اولئک الذین ھدی اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ، یہی لوگ عقل مند ہیں. اور اس کے لیے آپ کے پاس طاقت کیا ہوگی؟ اخلاقی قوت. اگر اخلاقی قوت آپ کے پاس ہے، آپ کام کے آدمی ہیں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے. تو اب علماء اور ہمارے معاشرے کے دوسرے افراد کے اندر اخلاقی قوت ہوگی تو بڑے کام کے آدمی ہوں گے. اب وہ اخلاقی قوتیں میں نے ساری بتا دی الحمدللہ. بری سوچیں، برے رویے، برے اخلاق، برے اعمال کو اپنی زندگی سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا، یہ مسلسل ایک عمل ہے، مسلسل ایک جہاد ہے جس کے لیے آپ علماء نے بہت کام کرنا ہوگا. اور آپ کو بہترین سٹیج یہ دیا گیا. اگلی طاقت جسمانی قوت. بڑے کام کا آدمی ہے وہ جس کے اندر جسمانی قوت ہو. آپ خود زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. آئے دن آپ کا ایک ملازم چھٹی کی درخواست دے رہا، ٹیلی فون کر رہا، میسج کر رہا، آج مجھے بخار ہے، آج میں نہیں آ سکتا کام پہ، آج میں پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، آج میرے پیٹ میں درد ہوا، آج مجھے معدہ میرا خراب ہو گیا، آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آج مجھے یوں ہو گیا. بار 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 درخواستیں، بار بار چھٹیاں. چند دن کے بعد آپ کا جو ذمہ دار ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ کام کا آدمی نہیں ہے. حالانکہ بڑا ہنر مند، بڑا ٹیلنٹ اس کے اندر، بہت اہم اس کے اندر بڑی اہمیتیں موجود ہیں. آپ کے سارے کاموں کو وہ سنبھالتا ہے. لیکن جب وہ چھٹیاں کرنا شروع کرتا ہے اپنی جسمانی طبیعت کی وجہ سے، جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے، تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے یہ اب کام کا نہیں رہا، اکثر بیمار رہتا ہے. معلوم ہوا کہ جسمانی قوت بھی کمال کی چیز ہے. جسمانی قوت نہ ہو، باقی طاقتیں آپ کے اندر ہوں تو انسان بسا اوقات کام کا آدمی نہیں رہتا. میں اگر اپنے شعبے کی بات کروں، جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے آئے دن میں درخواستیں دوں، آج میری طبیعت خراب ہے، آج میں اٹھ بھی نہیں سکتا، آج جسم میں دردیں ہیں، آج گھٹنوں میں درد ہے. محتمم صاحب کو بار بار وہ دعائیں کریں گے، بہت دعائیں کریں گے محتمم صاحب میرے لیے، یا اللہ یہ مولوی یوسف صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں، اے اللہ ان کو صحت دے دے، اے اللہ ان کو، سب کو کہیں گے بھئی سب دعا کرو، ہر نماز کے بعد دعا کریں گے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 100 دفعہ ضرور دعائیں کریں گے.
لیکن اگلے سال جب میٹنگ ہوگی سال کے شروع میں، جب کام تقسیم کیے جائیں گے، اسباق تقسیم کیے جائیں گے، ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی، تو میٹنگ میں کہا جائے گا وہ جی یہ کام بھی مولانا یوسف صاحب کے ذمہ، یہ کام بھی فلاں یہ بھی مولانا یوسف صاحب کر لیں گے، اور یہ والا شعبہ یہ بھی ان کو دے دیں۔ محتمم صاحب کیا کہیں گے؟ بس آپ نہ ذرا مولانا یوسف صاحب پر ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں، ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، زیادہ بوجھ ان پر نہ لا دیں۔ میں نے کتنے پیارے الفاظ بولے ہیں، کتنے میٹھے میٹھے الفاظ بولے ہیں، لیکن جو آپ میں جہاں دیدہ حضرات بیٹھے ہیں نا، وہ اس کا بین سطور انڈر لائن فوراً سمجھ گئے کہ اب مولانا یوسف صاحب کام کے آدمی نہیں ہیں۔ دیکھو محتمم صاحب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ مولانا یوسف صاحب کام کے آدمی نہیں رہے، لیکن وہ جتنے انہوں نے میٹھے میٹھے الفاظ بولے ہیں، ان سب کی تہ کے اندر یہی بات ہے کہ اب یہ بندہ کام کا نہیں رہا۔ آپ کو جو کام سپرد کیا جائے، آپ علماء خاص طور پر جو کام سپرد کیا جائے، اس کے لیے آپ کے اندر جسمانی قوت موجود ہو، آخر وقت تک آپ کام کے آدمی شمار ہوں گے۔ میں اس کی بہترین مثال دوں گا۔ آج یہاں سینکڑوں شاگرد موجود ہیں اس وقت، حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بخاری شریف اور ایک ابو داؤد کا سبق ساری زندگی پڑھاتے رہے، 60 سال جامعہ شفیہ میں پڑھایا، اور آخر دن تک، آخری وقت تک ویل چیئر پر آتے تھے، ویل چیئر پر ان کو لایا جاتا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، آخری 4 سال ویل چیئر پر لاتے تھے۔ گھر والے پیمپر باندھتے تھے کہ کہیں پیشاب وغیرہ نہ آ جائے، کون ان کو اٹھا کر لائے گا، پھر اٹھ بیٹھ سکتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ جتنے ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں گواہ ہیں کہ آخری وقت تک ویل چیئر پہ ان کو لایا جاتا تھا، اور جب بخاری پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو لگتا تھا شعر بول رہا ہے۔ آواز صاف، حروف صاف، مطالب صاف، ذہنی قوتیں، جسمانی قوتیں جو پڑھانے کے لیے درکار ہیں نا، وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اب میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، کیا آپ محتمم صاحب یہ کہیں گے کہ ان سے بخاری شریف لے کر کسی اور کو دے دو؟ بس میں نے جو سوال کرنا تھا نا آپ سے، یہ ذمہ داری لے کر کسی اور کو دے دو؟ نہیں کہیں گے۔ آخری زندگی کے سانس تک وہ بخاری اور ابو داؤد پڑھاتے رہے، ویل چیئر پر آ کر پڑھاتے رہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں جسمانی قوت، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس ذمہ داری کے مطابق جسمانی قوت رکھتے ہیں تو آپ کام کے آدمی۔ آپ بڑھاپے میں بھی بڑے کام کے آدمی، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا یہاں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ جس پلیٹ فارم پہ آج یہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ بھی جو بزرگ افراد جڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنی صحت کو وقف کیا ہوا ہے یہاں ان کاموں کے لیے، اور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں بڑے کام کے آدمی ہیں۔ اس لیے بڑھاپے سے بھی نہ ڈریں، بڑھاپے میں بھی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، آپ بڑے کام کے آدمی ہیں۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر ریٹائرمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے، مدارس کے اندر ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، بشرطے کہ جسمانی صحت، آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا اس میں جسمانی صحت، لہذا جسمانی صحت کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے، یعنی قوت، تو ایک قوت جسمانی قوت، نمبر آپ لگاتے جائیے گا۔ اگلی قوت روحانی قوت، روحانی قوت۔ جسمانی قوت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر جسمانی بیماریاں نہ ہوں۔ کئی سال پہلے تک، اب 48 سال ہو گئے جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے، تو میرے جو ابتدائی شاگرد ہیں آج سے 30-35 سال پہلے والے، انہیں معلوم کہ میرا گلا اکثر خراب رہتا تھا، بس اوقات ہفتہ ہفتہ بند رہتا تھا، تو ہدایت الناو، کافیہ اور یہ کتابیں وائٹ بورڈ پر لکھ کر پڑھاتا تھا، ہفتہ ہفتہ گلا بند رہتا تھا، پھر ENT سرجن کو دکھانا وغیرہ 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 چلتا رہا۔
ایک ENT سرجن نے مجھے پتہ کیا کہا، جس کے بعد میں جاگا. کہنے لگے مولانا یہ جو آپ کا گلا ہے نا، معذرت کے ساتھ علماء موجود ہیں جو انہوں نے مجھے جملہ کہا، کہنے لگے یہ جو آپ کا گلا ہے نا، یہ آپ کا آلائے روزگار ہے. یہ آپ کا گلا آپ کا آلائے روزگار ہے. جمعہ پڑھانا، نماز پڑھانا، مدرسے میں پڑھانا، اشرفیہ میں پڑھانا، گلا آلائے روزگار ہے. اگلا جملہ ان کا کیا تھا، کہنے لگے جو ترکھان ہوتا ہے نا، بڑھئی لکڑی پہ کام کرنے والا، وہ اپنے تیشے کو، اپنے اوزاروں کو بڑا تیز رکھتا ہے. جب کام میں نے کرنا ہونا اس وقت میرا آلہ روزگار بڑا کمال کا ہونا چاہیے. باقی مثالیں آپ سب خود سمجھ گئے. پھر انہوں نے تجاویز بتائیں. اب بڑے غور سے بات سننے والی. جس طرح جسمانی طاقتیں، جسمانی قوت کب ہوگی؟ جب آپ جسمانی کمزوریوں کو ختم کریں گے. اور روحانی طور پر آپ طاقتور کب ہوں گے؟ جب آپ روحانی کمزوریوں اور بیماریوں سے پاک ہوں گے. میں نے اپنے بڑے بڑے ساتھی مدرسین کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے صرف تکبر اور رعونت کی وجہ سے. بڑا ٹھہر ٹھہر کر میں نے الفاظ کہے ہیں. روحانی بیماری تکبر. ایک ادارے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں کے بڑے کیا کہتے ہیں، بس باقی تو سب ٹھیک ہے، اس کے اندر تکبر بہت ہے، کام کا آدمی نہیں ہے. بڑے کام کا آدمی ہے لیکن اس کے اندر حسد موجود ہے، جیلسی. یاد رکھ لیجئے گا، اداروں کی تباہی ہے یہ حسد. اس لیے کہ لیگ پولنگ، ٹانگ کھینچنا حسد کی وجہ سے. یہ زیادہ اچھا کیوں پڑھا رہا ہے، یہ زیادہ کام کیوں کر رہا ہے، اس کی آج کل زیادہ گڈی اوپر کیوں چڑھی ہوئی ہے، اس کے سارا احترام کیوں کرتے ہیں سب لوگ، اس کی ادارے کے اندر عزت کیوں کرتے ہیں، اس کی ترقی کیوں ہو رہی ہے. اس کی ٹانگ کھینچو، الٹی سیدھی شکایات اوپر پہنچاؤ تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کام کا آدمی نہ رہے. اللہ کے بندے، یہ حسد کرنے والا خود کام کا آدمی نہیں ہے. حسد روحانی بیماری، تکبر روحانی بیماری. حب جاہ، حب جاہ ایک سیٹ اور عہدے کی محبت. اور وہ جو حدیث ہے نا بخاری شریف کی، حبک الشیء یعمی ویصم، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. سیٹ کی، عہدے کی محبت انسان کو سب کچھ اندھا کر دیتی ہے. بس میں نے وہ، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، کچھ ہوتا ہو جائے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی سیاسی مثال نہیں دوں گا، میں تو عام زندگی کی بات کرنا چاہتا ہوں. صرف حب جاہ اداروں کو تباہ کرتی ہے، حب جاہ یہ انسان کو تباہ کرتی ہے، یہ حب جاہ انسان کی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے. حب جاہ روحانی بیماری، حب جاہ روحانی بیماری. آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے اندر حب جاہ موجود نہیں ہے. آج ان کو سیٹ سے اتار کر رکھ دیں، شاید یہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے. بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ ان کو سیٹ سے اتار کر نیچے کر دیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں گے. حب جاہ موجود نہیں. حب مال، مال کی محبت، مال کی محبت یہ انسان کی روحانی کمزوری ہے. مال کی خاطر کام کرنا، پیسے کی خاطر.
ایک اچھا بھلا مدرس، ایک اچھا بھلا کام کرنے والا، ایک اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، بڑی طاقتیں، بڑی صلاحیتیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مجھے دیتا کیا ہے، مجھے تنخواہ کیا دیتا ہے، پیسے کیا دیتا ہے، اس میں گزارا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ انسان کیا تنخواہ کی خاطر پڑھا رہا، کیا تنخواہ کی خاطر یہ کام کر رہا؟ کیا اب سوال کرتے ہیں، اچھا آپ ہم سے یہ کام، اب عالم سوال کرتا ہے، اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے حضرات علماء جب آگے آتے ہیں آپس میں بات بھی کرتے ہیں، ملے گا کیا؟ اگر کہہ دیا جائے کچھ نہیں تو جواب یہ ہے کہ ہماری طرف سے معذرت۔ یہ میں نہیں کہتا کہ کمانا نہیں، کمائیے، اپنی معاشی حالت کو بہتر بنائیے، وہ میں ابھی الگ سے پوائنٹ ذکر کرنے لگا ہوں۔ معاشی قوت یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور وسائل کی قوت، یہ بھی انسان کو کام کا آدمی بناتی ہے۔ بہت سے باصلاحیت افراد صرف معاشی طور پر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے، اس لیے میں وہ نہیں کہہ رہا تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، الگ موضوع ہے، بالکل الگ موضوع ہے، لیکن روحانی بیماریوں میں حب جاہ، لہذا ایک طاقتور انسان بننے کے لیے، کام کا آدمی بننے کے لیے روحانی طور پر طاقتور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے اندر تکبر نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر بغض اور کینہ نہ ہو، اس کے اندر حب جاہ، حب مال نہ ہو۔ یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں جن سے انسان بس اوقات بیکار ہو جاتا ہے۔ اگلی طاقت، ایک روحانی طاقت، ایک جسمانی طاقت، ایک اخلاقی طاقت۔ اگلی طاقت کو غور سے سنیے گا۔ جس میدان میں آپ کا ناکام کرنا چاہتے ہیں، اس میدان کی طاقت، اس فیلڈ کی طاقت جس کو آپ سکلز پاور کہتے ہیں، جس کو آپ مہارت کہتے ہیں، یہ مہارت کچھ جتنی بھی میں نے یہ طاقتیں بتائی ہیں نا ابھی تک، یاد رکھ لیجئے گا، اس میں سے کچھ طاقتیں، ہر طاقت کے اندر کچھ وہبی ہوتی ہیں، کچھ کسبی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے علماء کے لیے لفظ بولا، عوام کے لیے اس کو واضح کرنے لگا ہوں۔ کچھ وہبی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کی طرف سے عطا کردہ۔ کچھ کسبی ہوتی ہیں، انسان محنت کر کے ان طاقتوں کو حاصل کرتا ہے۔ یہ جتنی طاقتیں ذکر کی ہیں سب کے اندر یہی حال ہے، کچھ وہبی ہیں، کچھ کسبی ہیں، کچھ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور کچھ انسان کے اندر وہ انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔ آپ جس فیلڈ کے اندر اترنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کام کا آدمی بننا اپنے آپ کے لیے، تو اس میدان کی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے آپ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر قرآن مجید پڑھانے کی طاقت ہو، اور اس طاقت میں کچھ وہبی، کچھ کسبی، کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ، بڑی خوبصورت آواز، کچھ کسبی، بندہ خود محنت کر کے، کسب کر کے، کما کر، محنت کر کے اس کو حاصل کرتا ہے۔ میرے کتنے ہی شاگرد ایسے ہیں الحمدللہ، ظاہر ہے 48 سال میں جن طلباء کو پڑھاتا تھا آج وہ بھی بزرگ ہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور لائن لگی ہوئی ہے ایسے میرے شاگردوں کی کہ 4 سال اگر وہ میرے پاس پڑھتے رہے سبق، شاید انہوں نے سال میں 1-2 دن سبق سنایا ہو۔ دھکا سٹارٹ، یہ خاص اصطلاح ہے ہمارے ہاں نا، آپ کے ہاں بھی اصطلاح ہے یہ دھکا سٹارٹ۔ آج وہ بہترین شیخ الحدیث ہیں، بہترین استاد ہیں، کمال ہو گیا۔
اس میں ان کے کسب کا بھی دخل ہے، اللہ کے فضل کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ جس میدان کے اندر آپ کام کا بندہ رکھنا چاہتے ہیں، میرے پاس اس وقت لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور میں پھر نام لوں گا جناب قاسم علی شاہ صاحب کا بھی اور اس ادارے کے منتظمین کا بھی، کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں جو کسی کام کے نہیں تھے، اور پھر ان کو جب کام سکھائے مختلف لائنوں کے، آج وہ بڑے ماہر ہیں، آج وہ بڑے ماہر ہیں۔ اگر میں عرض کروں، آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ لکھتے پڑھتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیتیں سب کسبی تھی۔ آپ کو چلنا سکھایا گیا، کیسے انگلی پکڑ کر ریڑھتے تھے آپ تو رولنگ کرتے تھے، کیسے انگلی پکڑ کر آپ کو بچپن میں چلانا سکھایا گیا۔ آپ دودھ پیتے بچے تھے، آپ کو کھانا سکھایا گیا۔ آپ لکھنا، آپ میں سے ایک خواتین و حضرات جو لکھنا جانتا ہے، اس کو بڑی مشکل سے لکھنا سکھایا گیا، سکھایا گیا۔ یہی کام آج آپ نے کرنا ہے، جو ہمارے محترم اس سارے نظم کے ساتھی وہ بتانے لگے کہ ہم نے ایک قاعدۃ الحرمین تیار کیا ہے، اساتذہ کو کہتے ہیں اس طرح سیکھنا شروع کر دیں، اور اب تو انہوں نے دعویٰ شروع کر دیا اور باقاعدہ دعوت دینی شروع کر دی اور ادارے قائم کرنے شروع کر دیے کہ ایک عام آدمی وہ ہمارے پاس آئے، صبح آئے، چند دنوں کے اندر وہ بندہ قرآن حکیم مجہول نہیں پڑھے گا، معروف طریقے سے پڑھے گا۔ اتنا ذہن ان کا واضح ہو چکا، اور ان کے پاس ساتھیوں کی ایک جماعت تیار ہو رہی جو یہ کام کر رہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک امام مسجد ہے، میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو اب سمیٹنے لگا ہوں، بالکل تازہ مثال۔ ایک شاگرد آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ استاد جی، میں ایک جگہ نماز پڑھاتا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس یکم سے آپ فارغ۔ 10-11 تاریخ تھی، انہوں نے کہا اب جو یکم آئے گی اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف نہیں لائیں گے۔ یعنی آسان الفاظ، مجھے نکال رہے ہیں مسجد سے، تو میرے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں۔ اب آپ نے میری باتوں کو غور سے سننا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے 5-10 منٹ دیں گے، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے شاگرد سے کہا، میں نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ اب انہوں نے وجوہات مجھے بتائیں کہ جی وہ میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں تو اکثر لیٹ ہو جاتا ہوں، تو 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ میں نے کہا اچھا، اور باتیں بھی کچھ بتائیں۔ اب میں ان باتوں کا علاج بتانے لگا ہوں تاکہ اس کے اسباب آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھ لیا کہ ساتھی متقی ہے، محنتی ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ میرے پاس موٹر سائیکل پر آئے ہیں؟ کہنے کہ جی ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی آپ عصر کے بعد آئے تھے وہاں ملاقات کی جگہ میں، تو میں نے کہا آپ یقیناً عصر کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں؟ کہنے کہ جی ہاں۔ میں نے ان کے پاؤں کو دیکھا تو پاؤں خشک اور مٹی آلود تھے۔ میں نے ان کی داڑھی مبارک کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے تھے۔ سر کے بالوں کو دیکھا تو بال بڑھے ہوئے تھے اور کنگھی نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے ان کے کپڑوں کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انہوں نے غالباً کل یا پرسوں سے پہنے ہوئے ہیں، اور اس پر دبا کے سلوٹیں تھیں، اور رات کو سوئے بھی انہی کپڑوں میں تھے۔ اب ناراض نہیں ہونا کسی نے، میری باتوں کی گہرائی میں آپ نے جانا ہے۔ اچھا، پھر میں نے ان سے کہا سورہ فاتحہ مجھے سنائیں۔
یقین جانے کہ مجھے شرم آئی اپنے اس شاگرد پر جب اس نے مجھے سورہ فاتحہ سنائی. بس میں اتنا کہوں گا، مجھے شرم آئی کہ ہم 8 سال جامعہ شفیہ میں پڑھا کر اس بیچارے کی سورہ فاتحہ نہیں درست کروا سکے. مجھے خیال آ گیا. میں اپنی بات کروں گا، معاشرے پر تنقید نہیں کر رہا. اور پھر ان میں سے ایک بات اس نے ایک یہ بتائی کہ میرے جو نکلنے کا سبب، فائنل سبب ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ لیٹ ہو گیا ابھی پچھلے دنوں میں، اور وضو کر کے جلدی آیا، اور آ کر میں نے نماز پڑھانی شروع کی. تو جب میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو صدر صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے پاؤں، آرام سے کہا، بڑے تمیز سے صدر صاحب نے کہا، اللہ کے بندے پاؤں تو خشک کر لینے تھے. اب میں سجدے میں گیا تو سجدے کی جگہ گیلی تھی. یہ وہی جگہ تھی جہاں تم گیلے پاؤں لے کر آئے تھے اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی تازہ وضو کر کے آئے. تو صدر صاحب، اب ناراض نہیں ہونا کسی نے، صدر صاحب ناراض کس وجہ سے ہوئے کہ سجدے میں گئے اور ان کی پیشانی پر وہ پانی لگا جو پانی امام مسجد کے پاؤں کے ساتھ لگا ہوا تھا. ناراض نہیں ہونا کسی نے. صدر صاحب کے اندر سے باہر سے سب کچھ ہل گیا اور انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. ناراض نہیں ہونا کسی نے. ان سے اب عرض کیا ان ساتھی سے کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں؟ اور کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا کوئی کیٹی کا سوٹ آپ کے پاس ہے؟ 2 ہیں میرے پاس سفید کیٹی کے. میں نے کہا بس کیٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو معلوم کہ اس پر ایک دفعہ استری ہو جائے اور بار بار اس کو 5 نمازوں کے لیے پہنے تو 2 ہفتے تک نہ وہ میلا ہوتا ہے نہ استری ٹوٹتی. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایک جوڑا سفید کیٹی کا استری کر کے وہاں لٹکا دیں. کمرہ ہوگا، الماری ہوگی کوئی مسجد کی؟ کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا جرابیں ہیں بیٹا آپ کے پاس؟ کہنے لگے جی جرابیں بھی ہیں. میں نے کہا کتنے جوڑے؟ کہنے لگے 3 جوڑے. میں نے کہا اچھا ایک جوڑا اس میں سے وہاں رکھ لیں. میں نے کہا واسکٹ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے جی استاد جی 2 واسکٹیں ہیں. اس وقت نہیں پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا ایک واسکٹ بھی مسجد کے اندر. میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا اس طرح کی ٹوپی بھی ہے؟ کہنے لگے جی استاد جی. اس وقت جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ جالی والی ٹوپی تھی اور آدھی سے زیادہ میلی تھی. نماز پڑھا کر مسجد سے آئے تھے. میں نے کہا بیٹا ایک اس طرح کی ٹوپی بھی رکھ لیں، یہ خراب بھی جلدی نہیں ہوتی اور بڑے کئی دن تک چلتی. وہ ٹوپی بھی رکھ لیں، ایک واسکٹ بھی رکھ لیں، ایک جرابیں بھی رکھ لیں، ایک جوڑا جوت. میں نے کہا ایک کنگھی بھی رکھ لیں، اور آئندہ پابندی رکھ لیں کہ آپ نے اذان کے وقت سے 5 منٹ پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. اور آپ نے ہر نماز کے وقت میں وضو کر کے یا وضو سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ نے یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جرابیں پہن کر، واسکٹ پہن کر آپ نے مصلی کے قریب بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے مصلی پر نہیں بیٹھتے تو مصلی سے ذرا پیچھے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر قرآن مجید کھول کر تلاوت کریں، جتنا انتظار کر رہے ہیں سنتیں پڑھیں، تلاوت کریں، اور پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھائیں. اور بیٹا اگر آپ آسانی سے دیکھیں تو کس وقت لوگ مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں؟ کہنے لگے جی کہ وہ مغرب میں زیادہ ہوتے ہیں. وہ علاقہ ایسا تھا مغرب میں زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا بس مغرب کے بعد آپ نے گھڑی دیکھ کر 1 یا 2 منٹ قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے بس. اور اگلی بات ان کو کہی، کسی نے ناراض نہیں ہونا یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے. میں نے ان سے گزارش کی، وہ فلاں قاری صاحب ہیں، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب. میں نے کہا کہ وہ فلاں قاری صاحب ہیں میرے شاگرد، ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں میرا نام لے کر کہ مجھے سورہ فاتحہ اور میری 20 سورتیں درست کروا دیں، بہت لہجے کے ساتھ، قرات صرف نہیں، لہجے کے ساتھ مجھے درست کروا دیں. تو بیٹا آپ نے ان کے پاس 1-2 گھنٹے لگانے ہیں.
میں نے کوئی لمبی چوڑی بات اس سے نہیں کی، صرف یہی باتیں کی، اور میں نے کہا بیٹا آپ کل سے اس پر پابندی شروع کر دیں اور پھر مجھے اطلاع دیں، اگر یکم کے بعد پھر انہوں نے آپ کو نکالا تو ایسی صورت میں پھر میں متبادل کوئی اور مسجد مدرسہ دیکھتا ہوں۔ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ ہی کام کرتے رہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ طاقت، نفاست اور سلیقہ اس کی بھی ایک طاقت ہے، اس کی بھی ایک طاقت ہے، لباس کی بھی ایک طاقت ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، شطر الایمان۔ میرے ایک بہت بڑے بزرگ جب ایک مدرسے میں گئے، ساتھ میں بھی تھا، میرے بہت بڑے بزرگ جب مدرسے میں گئے تو کہنے لگے، داخل ہوتے ساتھ ہی کہنے لگے آدھا ایمان تو گیا۔ میں بڑا مصیبت میں، میں نے کہا یا اللہ، ایک دینی ادارے میں آئے اور یہ آگے سے کہہ رہے آدھا ایمان تو گیا۔ میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا حضرت خیر تو ہے؟ کہنے لگے صفائی دیکھ کر الطہور شطر الایمان کا اگر ترجمہ دیکھا جائے تو اس مدرسے میں داخل ہو کے آدھا ایمان تو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، طہارت کی قوت، پاکیزگی کی قوت، وقت کی پابندی کی قوت، وقت کی پابندی کی قوت۔ آج جتنی طاقتور قومیں ہیں اس دنیا کے اندر، آپ اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ طاقت ان کے پاس جہاں اور ہے وہاں ان کے ہاں وقت کی پابندی کی طاقت۔ جاپان میں وہ جو تیز ترین ٹرین ہے ٹوکیو سے لے کے تویاما تک، وہ جو آخری سرحد ہے جاپان کی، وہاں تک جانا ہوا، 3 ٹرینیں بدلنی تھی، اس میں سے ایک بلٹ ٹرین بھی تھی جس میں کہ وہ گھڑی دیکھ کر، اب میں جاپانی زبان نہیں جانتا تھا، انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو ٹکٹ لے کر دے رہے ہیں، اس میں جو ٹائم لکھا ہے وہ عام انگریزی میں لکھا ہے، تو آپ نے بس جس ٹائم پہ اور جس پلیٹ فارم نمبر پر آپ یہ ٹکٹ اپنے پاس رکھیں، ترتیب انہوں نے بتا دی، اور 3 ٹرینیں آپ بدلیں گے، صرف وقت کو دیکھیں گے، مجال ہے کہ آدھا منٹ کیا چند سیکنڈ بھی آپ لیٹ ہو جائیں، وقت کی پابندی۔ لہٰذا مجھے جو وقت دیا گیا اس کی بھی پابندی کرتے ہوئے بات سمیٹنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ بھی، جتنی خواتین آئیں وہ بھی، جتنے نوجوان بچے وہ بھی، اپنے اندر کام کی طاقت پیدا کیجیے گا۔ اور آیت ایک دفعہ پھر پڑھنے لگا ہوں، قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا جان اس کو کام پر رکھ لیجئے، بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو، امانت دار ہو۔ اب آخری خوبی امانت کی قوت، امین، امین، امانت کی قوت۔ آپ جتنے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ علم دین، یہ امانت ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ ہم علماء کے لیے ذمہ داری میں شامل ہے۔ نجات نہیں ہوگی ان علماء کی اس وقت تک جب تک کہ یہ امانت دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ کوئی سخت لفظ نہیں بولے، اس لیے کہ اگر علم نہیں سیکھا تو مجرم، اور اگر علم سیکھ کر دوسروں تک نہیں پہنچایا تو مجرم۔ خود عالم بن گئے، خود متقی بن گئے، خود سب کچھ سیکھ لیا، آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ نجات کے لیے 2 چیزیں، ایک عالم کے لیے خود عمل کرے اور دوسروں تک یہ دین پہنچائے۔ اگر دوسروں تک پہنچایا، خود عمل نہ کیا، آیت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے۔ آپ کے پاس، آپ علماء کے پاس یہ طاقت ہے، آپ کے پاس یہ علم کی قوت آپ کے پاس ہے، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔
اور خود عمل کر رہا ہو اور معاشرے تک یہ علم کی امانت نہ پہنچا رہا ہو، اس عالم کی نجات نہیں ہوگی، اس عالم کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ علم کی طاقت آپ کو دی تھی، آپ نے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی؟ اللہ رب العزت ہم میں سے ایک ایک فرد، ایک ایک انسان جو یہاں بیٹھا ہے، اللہ اس کو کام کا انسان بنا دے، کام کا انسان بنا دے۔ اللہ ہمیں وہ تمام طاقتیں عطا فرما دے جس کے ذریعے ایک کام کا انسان بنتا ہے۔ آپ کے پاس ذہنی قوت، ایک چھوٹی سی مثال دے کے میرے پاس 2.5 منٹ ابھی موجود ہیں۔ آج کل ایک بیماری بہت موجود ہے، پہلے اتنی موجود تھی، پہلے بھی موجود تھی۔ آپ کسی معاشرے میں ذہنی طور پر کمزور بندے کو بھی بیکار انسان نہ سمجھیے گا۔ یہ میں خاص طور پر ان حضرات کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، نہیں ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہماری ذہنی طاقتیں نہیں ہیں، یہ ذہنی طور پر کمزور ہے۔ جناب قاسم علی شاہ صاحب اور جو بہت سارے ڈاکٹر حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں تشریف فرما ہیں، وہ سمجھتے ہیں آج کل ایک بہت بڑی بیماری سامنے آ گئی، اب اس کا علاج بھی ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہے، آٹزم نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، اعصابی بھی ہے۔ اس میں ان بچے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، بولتے نہیں ہیں، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی، ان کے اندر خوشیوں کا احساس، غمی کا احساس وہ نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں، بہت ساری اسٹیجز ہیں اس کے اندر۔ ذہنی قوت اگر کسی بچے کے پاس نہ ہو، کسی معاشرے کے فرد کے اندر، بچی کے اندر، بیٹے کے اندر، بیٹی کے اندر کمزور ہو، اس کو یہ نہ سمجھیے گا یہ معاشرے کا بیکار انسان ہے۔ اس لیے کہ یہ جو آپ آج بلب دیکھ رہے ہیں نا، بلب یہ جل رہے ہیں، اس کا جو موجد تھا نا، موجد ایڈیسن، وہ آٹزم میں مبتلا تھا۔ اس لیے کہ آٹزم میں جو بچہ مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر ذہنی صلاحیتیں کمال کی ہوتی ہیں، اس کی یادداشت کمال کی ہوتی ہے، اس کی میموری کمال کی ہوتی ہے۔ میں خود ان بچوں میں کام کرتا ہوں۔ بلب ایجاد کرنے والا، اس نے پتہ نہیں، بس ایک دھن میں لگ جاتے ہیں یہ بچے، اور ان کو کوئی کام سپرد کر دیں وہ اس میں عروج تک پہنچتے ہیں۔ یہ بلب ایجاد کرنے والا آٹزم میں مبتلا تھا، آپ کے لیے کتنا بڑا کام کر گیا، وہ دنیا کے کسی کام کے جوگا نہیں تھا۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ذہن میں ہوگا کہ جو ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ صادقین، بڑی آیات، بڑی خطاطی، کئی لاکھ روپے کے ان کے وہ کتبے بکتے ہیں، لکھے صادقین آرٹسٹ، آٹزم میں مبتلا تھے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آج پیغام دے رہا ہوں، اگر کسی گھر کے اندر کوئی ذہنی طور پر بھی بیمار بچہ موجود ہو، اس کو کمزور نہ سمجھیے گا آپ، وہ بھی کام کا آدمی ہے، وہ بھی کام کا آدمی ہے، آپ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو کام کا انسان بنا دے، ہمیں یہ قوتیں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حضرات کا جو مشن ہے کہ ائمہ مساجد کو، اب ناراض نہیں ہونا کسی نے، ائمہ مساجد کو کام کا آدمی بنا دیں، یہ معاشرے میں ایک بہت ہی فعال اور ایکٹیو انسان بن جائیں، یہ معاشرے کے اندر حکمران بن جائیں، اسی مسجد کے اندر رہتے ہوئے، یہ ان حضرات کا مشن ہے۔ اللہ ان کے مشن میں ان کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔